بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نے اسی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہاؤ وی کین میک افیکٹو اوور ایڈوائسز، ہم اپنی جو ایڈوائسز ہیں، اپنی نصیحتیں ہیں جو ہم دوسرے شخص کو کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے متاثر کن کر سکتے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ 2 اہم نکات تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن مجید کی وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، سورۃ النساء کی ورس نمبر 1 to 5، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور سیکنڈ تھنگ ہم نے اس میں یہ پڑھی تھی کہ اپنے کنٹینٹ کو آپ امپروو کریں۔ کنٹینٹ میں ہم نے کہا تھا جوامع الکلم بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے کنٹینٹ میں ہی آپ کا جو ہے ریفرنسز بھی آتے ہیں۔ جوامع الکلم کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایگزامپل دیں گے۔ تو جوامع الکلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ آپ اس خصوصیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح المسلم کی حدیث نمبر 522 کے اندر، یعنی کہ 522 کے اندر مالک کائنات کا پیغمبر کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، کہا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کی، میں اس کو ایز اے شارٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ساتھ فضیلت دی ہے کہ کئی میل دور میرا رعب جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ تھرڈ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے، اور فورتھ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری زمین جو ہے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پانچویں چیز پوری مخلوق پر مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور چھٹی چیز خاتم النبیین اللہ کے پیغمبر کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جناب ہم نیکسٹ 2 سٹیپس پڑھنے لگے ہیں، نیکسٹ 2 چیزیں دیکھنے لگے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں جو ہماری ایڈوائسز کو، ہماری بات کو افیکٹو بنا دیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم جوامع الکلم سے بات کریں، ہم وہ طریقہ استعمال کریں جو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے استعمال کیا، وہ طریقہ استعمال کریں جو اللہ کے رسول کے اقوال اعمال کے مطابق ہو۔ سب سے پہلی آپ یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں۔ فرمایا کہ 4918 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ 3 لفظ بول کر ایک جامع معنی مراد لیا، کہا مومن کا آئینہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن کا آئینہ ہے، جو آئینے میں خصوصیات ہونی چاہیے وہی ایک مومن میں ہونی چاہیے، سیکنڈ مومن کے لیے، دوسرے مومن کے لیے۔ ہر انسان یہ تو کہتا ہے کہ بھئی میں ایک بندے کا عیب تلاش کر کے اسے بتاؤں، میں اس کے ڈیفیکٹس نکال کے اس کو بتاؤں، میں اس کے اندر کمی جو ہے اس کو بتاؤں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے تھے، یہ آپ ایسے کر رہے تھے۔ ہر بندہ اسی جو ہے نا ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ میں اس شخص کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ بتاؤں۔ تو سر آپ نے بتانا ہے تو بتائیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بتائیے، لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا استعمال کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ایڈوائسز جو ہیں وہ افیکٹو کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے اس کو شیشے کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ شیشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو دیکھیں تو آپ شیشے کے اندر کوالٹیز دیکھیں، خصوصیات دیکھیں، وہ کرتا کیا ہے۔ ایک شیشے کے اندر 7 قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ ایڈوائز کریں، آپ نصیحت کریں اپنا ساتھی کو۔ آپ دیکھیں ایک شیشہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ وہ انسان کو اس کا عیب بتاتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان بتاتا ہے دوسرے شخص کو عیب، بتائیے۔ دوسری چیز اللہ نے جو شیشے کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ وہ عیب تو بتاتا ہے مگر خاموشی سے بتاتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کو عیب بتائیں لیکن خاموشی سے بتائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی نصیحت پر ایفیکٹ کرے گی۔
آپ کی نصیحت پھر ایفیکٹو ہوگی، متاثر کن ہوگی۔ آپ جو بتائیں سب لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی بھی کریں، یہ برداشت نہیں ہوتی پھر کسی کو۔ آپ وہ شیشے والا کردار ادا کریں کہ پیغمبر نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ شیشہ انسان کو عیب تو بتاتا ہے، لیکن دوسری چیز ہی اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو عیب خاموشی سے بتاتا ہے۔ تیسری کوالٹی جو اللہ نے شیشے میں رکھی ہے کہ وہ عیب صرف اس کو بتاتا ہے جس کے اندر عیب موجود ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہماری بات ایفیکٹو ہوتی چلی جائے گی، اگر ایسا نہیں کرتے تو بات ایفیکٹو نہیں ہوتی۔ چوتھی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس شیشے میں رکھی ہے وہ یہ کہ وہ سب کے سامنے نہیں بتاتا، خلوت میں بتاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کسی کو اچھے کام کی طرف لگانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی وہی کوالٹی اپنائیں جو شیشے کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ وہ شیشہ انسان کی غلطی کو، انسان کے عیب کو ڈسکرائب تو کرتا ہے لیکن سب کے سامنے نہیں کرتا، خلوت میں کرتا ہے۔ پانچویں کوالٹی جو اللہ نے اس شیشے میں رکھی ہے کہ بار بار یہ آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے لیکن اکتاتا نہیں ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے اپنے بھائی کے عیب کو، اپنے بھائی کی غلطی کو خلوت میں صرف اسی کو بتائیں، بار بار بتانے کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو بار بار بتائیں لیکن اکتائیں نہیں۔ یہ کوالٹیز جب اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور چھٹے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں اس شیشے کے اندر جو اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ یہ بار بار بتانے کے باوجود اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتا، رویہ وہی رکھتا ہے۔ ہم ایک دفعہ کسی کو بتا دیتے ہیں، دوسری دفعہ ہم بالکل اس کے ساتھ بالکل ہمارا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، تو سر یہاں پہ بات پھر ڈیفیکٹ ہو جاتی ہے، یہاں پہ بات غلط ہو جاتی ہے جو پھر ایفیکٹ نہیں کرتی۔ تو سر وہ آپ رکھیں کہ جو شیشے کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے وہ بار بار بتاتا ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر نیکسٹ کوالٹی یہ ہے کہ جب دیکھنے والا اپنے اس عیب کو دور کر لیتا ہے، جب عیب دیکھنے والا اپنے اس عیب کو دور کر لیتا ہے تو اسے وہی عیب دوبارہ نہیں بتاتا۔ ہمارے اندر یہی تو غلطی ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک دفعہ عیب کسی شخص کا بتا دیا، اب پوری زندگی کے لیے اس کے پیچھے ہیں، پوری زندگی لیے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ بھائی تو ایسا تھا، بھائی آپ یہ کرتے تھے۔ تو سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بات، میری ایڈوائسز، میری نصیحتیں ایفیکٹ کریں، متاثر کن ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ آپ اس جو آپ وہ نصیحت کر رہے ہیں اس کے اندر وہی کوالٹیز پیدا کریں جو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، جو آئینے کے اندر خصوصیات موجود ہیں کہ وہ صرف اسی شخص کو عیب بتاتا ہے، بار بار بتاتا، اکتاتا نہیں ہے۔ ایک بار عیب انسان دور کر لے، وہ عیب دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہے۔ یہ کوالٹیز آپ پیدا کر لیں، ایفیکٹو آپ کی ایڈوائسز خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ نیکسٹ چیز جو سیکنڈ تھنگ which is also very important جو آج کے لیکچر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کسی کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں تو بس میں اس کو آج یہ چیز کروا کے چھوڑوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی ایفیکٹو بات نہیں ہو سکتی، کسی کی بات متاثر کن نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ کے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان کے لیے کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ بات یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیپٹر 30 میں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 9 سے سو آن اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، کہ نصیحت کو قبول کرنے والا انسان تو اچھا ہوتا ہے، جو قبول نہیں کرتا وہ بدبخت انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں بھی یہی بات کہی۔ آپ ورس نمبر 21 سورہ غاشیہ کی پڑھیں اور ورس نمبر 22 پڑھیں، فذکر انما انت مذکر، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان کو نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ آپ مبشر بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ بشیر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ لست علیہم بمسیطر، ان پہ کوئی نگہبان نہیں ہے، نگران نہیں ہے کہ ان کو کھینچ کے لے کے آنا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کروا کے چھوڑنا ہے۔
پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت آپ دیکھیں قرآن مجید میں موجود ہے سورہ شمس کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کو اللہ نے اچھے اور برے کی تمیز دے دی ہے. اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو سن کر نصیحت کو سن کر اس پر عمل کر لے, اچھی بات کو سن کر اس پہ عمل کر لے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ آپ پڑھیں چیپٹر 29 میں سورۃ الدہر کی ورس نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور اس سے نیکسٹ آیت ورس نمبر 3 ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو اب راستہ دکھا دیا بھائی, ہم نے اپنا جو کام تھا وہ پورا کر دیا ہے. اب آپ شاکر بن جائیں یا کفورہ بن جائیں, آپ اچھے انسان بن جائیں یا برے انسان بن جائیں, یہ پھر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے رسول بھی تو اپنی زندگی میں لوگوں کو باز کرتے رہے. یہ ذہن میں یہ ہوتا تھا, دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ کہہ دے. آپ اللہ کے رسول کے ان چچا کا واقعہ پڑھے ابو طالب کا. اللہ کے رسول آخری وقت تک ان کی جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ بیٹھے رہے اور یہ کہا کہ آپ قولوا لا الہ الا اللہ, چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں, لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ آیت نازل کی تھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو سر بات یہ ہے کہ if you want, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ ایفیکٹو ہو, آپ جو ہے جو ایڈوائز کریں وہ ایفیکٹو ہو, تو اس میں 4 کوالٹیز پیدا کریں جو لیکچر نمبر 1 میں بھی موجود ہے اور لیکچر نمبر 2 یہ والا, اس میں نے 2 بتا دی ہیں, 2 پہلے بتائی ہیں. 2 پہلے جو بتائی ہیں وہ سب سے پہلی یہ ہے ادعو الی سبیل ربک, آپ نے اپنے رب کے راستے کی طرف جو بلانا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانا ہے, موعظۃ الحسنہ کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن کے ساتھ. اینڈ سیکنڈ نمبر, آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے. آپ جوامع الکلم سے بات کریں, آپ ریفرنسز سے بات کریں, آپ کی بات افیکٹو ہوگی. اینڈ تھرڈ تھنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن کا آئینہ ہے, اور آئینہ وہ ہوا کرتا ہے جو کوالٹی آئینے والی رکھے. آئینے والی کوالٹی نہیں ہے تو آپ کی ایڈوائسز جو ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں. اینڈ فورتھ تھنگ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ, جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں, آپ جس کو بات بتا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات ہمیشہ وہ مانے ہی مانے, ایسا نہیں ہے. دین میں جبر بھی نہیں ہے, دین میں زبردستی بھی نہیں ہے, دین میں یہ بھی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ جو بات کریں گے تو اگلا بندہ مان لے گا. نہیں, آپ اپنا پیغام پہنچا دیں, باقی ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.